میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا روزہ دار کو دو خوشیاں ملیں گی۔ ایک خوشی اس وقت ملتی ہے جب وہ افطار کرتا ہے، اور فرمایا ایک خوشی اس وقت ملے گی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، جب وہ اس سے ملے گا تو اس وقت روزہ دار کو خوشی ہوگی۔ میرے دوستو، خوشی تو جو ہوگی سو ہوگی، لیکن یہ لفظ بڑے حسین نہیں کہ روزہ دار کی رب سے ملاقات ہوگی، یہی لفظ بڑے با کمال نہیں۔ ایک روایت میں تو یہ ہے نا کہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کی جزا دوں گا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور رب فرماتا ہے میں خود روزے کی جزا ہوں، یعنی باقی نیکیوں پر ثواب ملے گا، روزہ رکھنے والے کو رب رحمان ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امت کے صوفیاء نے نا کچھ چیزوں کو بڑا کھولا ہے۔ عارف رومی کہتے ہیں کہ ایک دن نا محمود غزنوی نے خزانوں کے دروازے کھول دیے اور فرمایا بھئی میں نے آج ہر چیز کھول دی ہے، جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا وہ اسی کی ہو جائے گی۔ لوگ دوڑے، کوئی سونے کی طرف، کوئی چاندی کی طرف، کوئی جائیدادوں کی طرف، کوئی خزانے کی کنجیوں کی طرف، کوئی بڑے بہترین گھوڑے اور اونٹوں کی طرف لوگ دوڑ گئے، جو جس پہ ہاتھ رکھے گا اسی کا۔ سب بھاگ گئے، ایاز بیٹھا ہے، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں، وہ لذتیں کہاں۔ ایاز چپ کر کے بیٹھا ہے۔ پھر محمود نے ایاز کی طرف مخاطب کر کے کہا ایاز اٹھنا نہیں، آج لوٹ سیل لگ گئی ہے، جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا اسی کی۔ ایاز کہنے لگا بات پکی ہے نا؟ تو محمود خوش تھے، موڈ بڑا اچھا تھا، کہا بالکل پکی ہے۔ تو ایاز کہنے لگے چلو ٹھیک ہے۔ ایاز اٹھے، پیچھے سے جا کے نا تو محمود کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، محمود کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ محمود کہنے لگے یہ کیا بات کا، آپ سے میں نے پوچھا تھا بات پکی ہے، جو جس پہ ہاتھ رکھے گا اسی کا نا۔ تو تھوڑی دیر پہلے مسکراتے چہروں میں آنسو آ گئے، ایاز بھی روئے تو محمود بھی روئے۔ کہا بادشاہ پکا رہنا، وہ جن کو خزانے چاہیے تھے وہ دوڑ گئے، مجھے تو تو چاہیے۔ لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے تیری دید نو دیدے ترس گئے، تیری تو ملے گا۔ تو پھر کہا محمود نے، اس نے کہا میں وعدہ کر چکا تھا، بس ٹھیک ہے، باقیوں کے خزانے اور میں تیرا، طے ہو گئی۔ فرمایا باقی نیکیوں پر ثواب ملے گا، اور روزہ رکھنے والے کو رب رحمان ملے گا، اللہ کا قرب ملے گا۔ دیکھو نا، وہ خاص انسان کو کیفیت حاصل ہوتی ہے روزے میں، رب کے ہونے کا یقین۔ وہ جو صوفیاء کہتے ہیں نا مراقبہ کرو، وہ نصیب ہوتا ہے۔ یعنی کسی کو کیا پتا ہے اس کا روزہ ہے کہ نہیں، اکیلا ہے نا گھر میں، فریزر بھرا ہوا ہے، نہیں نہ کھاتا، کیوں؟ اسے پتا ہے میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ بس یہ تصور توحید پکا ہو جاتا ہے رمضان، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی خاص رحمت اور کوئی خاص ہی اعزاز۔ حضور فرماتے ہیں جنت کے کئی دروازے ہیں، ایک باب الریان ہے، اس سے صرف روزہ دار گزریں گے۔ آواز ہوگا روزے والے آ جاؤ، وہ آ جائیں گے، فرمایا اس خاص دروازے سے گزرو، جب گزر جائیں گے تو فرمایا بند کر دو بھائی، اور کوئی نہیں گزرے گا یہاں سے، دروازہ ہی مخصوص ہے۔ ان کا اعزاز ہی ذرا زیادہ ہے۔ تو میرے عزیز، رمضان شریف کے اندر وہ منصب کا بس خیال رکھیں کہ میں روزہ دار ہوں، اس احتیاط کے ساتھ۔ اور دوسری جو رمضان کی چند عبادات ہیں نا، سب سے پہلی تو میں عرض کروں گا تراویح کے حوالے سے۔ یہ بات یاد رکھ لیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کی نیت کے ساتھ رمضان میں قیام کیا، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور ایک مقام پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان کیا، یہ مشکات میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں رمضان اور قرآن دونوں قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے۔ رمضان کہے گا یا اللہ میں نے اسے دن بھر کھانا کھانے سے باز رکھا، اور تیری بارگاہ کے حکم کے مطابق اس نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا کے رکھا۔ اور قرآن کہے گا مالک رات میں نے اسے نیند سے روکے رکھا۔
کیا مطلب؟ اس نے کھڑے ہو کے عبادت کی. اگرچہ اس سے مراد شارحین حدیث نے تراویح بھی لیا ہے، تہجد کی نماز بھی لیا ہے، صلاۃ اللیل بھی لی ہے، لیکن میرے عزیز یہ خاص ربط ہے قرآن مجید کے ساتھ تراویح کا. مسنون ہے رمضان کی راتوں میں قرآن مجید اور تراویح کا پڑھنا. اگر تھوڑی سی نا طبیعت میں صرف تبدیلی پیدا کی جائے، میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا میرا وقت بڑا قیمتی ہے، بڑی ساری جگہوں پہ آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے، بیٹھیں آپ 2 گھنٹے بیٹھیں، 3 گھنٹے بیٹھیں. میں نے دیکھا ہے لوگ جاتے ہیں کسی دفتر میں تو رات کو ہی چلے جاتے ہیں اس علاقے میں، کھڑے ہیں، پاسپورٹ کے دفتر کھڑے ہیں، شناختی کارڈ کے دفتر کھڑے ہیں، امیگریشن کی لائنوں میں کھڑے ہیں. کچھ ذہن تو بنائیں کہ میں نے رات کھڑے رہنا ہے اور اپنے رب کی عبادت کرنی ہے. تراویح کو ذرا ذوق سے آپ اگر تھوڑا ارادہ کر لیں گے نا، یعنی کوئی ایسا مشکل کام نہیں. میری تو رائے یہ ہے کہ پہلے 3-4 دن ذرا جم کے ذہن بنائیں اور تھوڑا سا نا روٹین کو بدلنے کی کوشش نہ کریں. جس امام صاحب کے پیچھے تراویح شروع کریں کوشش کریں ساری وہیں پڑھیں. روٹین بدلنے سے بھی سستی آتی ہے. ایک دن یہاں گئے، 2 دن وہاں گئے، تو یہ روٹین بدلنے سے بھی بعض اوقات سستی آتی ہے. کوشش کریں ایک جگہ پہ قرآن شریف سننا شروع کریں اور پھر پورا قرآن مجید وہیں پہ سنیں اور تھوڑا ذہن بنائیں. میں نے دیکھا ہے ہمارے استاد صاحب اس طرح کیا کرتے تھے کہ بہت تھوڑا کھانا افطاری کے وقت، تھوڑا، اور ان سے کہا جاتا آپ بزرگ آدمی ہیں، اتنا کم کھانا کیسے نظام چلے گا؟ تو فرماتے تھے میں 1 چپاتی اور آدھی چپاتی کھا لوں گا لیکن تراویح کے بعد. اب اگر زیادہ کھانا کھاؤں گا تو طبیعت میں سستی آئے گی، میرے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو جائے. سادہ سا کھانے کے ساتھ افطاری کی جائے گی. اور تراویح کے لیے اپنے آپ کو ذہنی کہاں ٹائم ملتا ہے سارا سال قرآن پڑھنے سننے کا؟ یہ تو اللہ نے موقع عطا فرمایا ہے. تو تھوڑا سا اگر دلچسپی پیدا کی جائے، بڑا سونا قرآن مجید پڑھا جاتا ہے مساجد میں، بچے بڑی خوبصورتی سے. تو اللہ کا شکر ہے جگہ جگہ پہ. اور مساجد کے علاوہ بھی میں نے دیکھا ہے ہم سے لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری فیکٹری میں رات کو بھی کام ہوتا ہے، اتنے سارے ورکر ہیں تو بچہ کوئی مل جائے قرآن شریف سنائے، فلانی جگہ بھی اتنے لوگ ہیں تو اگر موقع مل جائے. تو اگر تھوڑا ذہن بنایا جائے، شوق پیدا کیا جائے تو اللہ تعالیٰ فضل فرماتا ہے، انسان کو طاقت ملتی ہے کھڑے رہنے کی. ایک تو تراویح، روزہ، تراویح، اور تیسری بات ہے سحر اور افطار. یہ جو سحری اور افطار، یہودی جو تھے نا وہ سحری نہیں کرتے تھے، سحری کا نام و نشان نہیں تھا، روزہ رکھتے سحری نہیں کرتے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور یہودیوں کے درمیان فرق ہی سحری کا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو، سحری کھانے میں برکت ہے. اور اگلی بات سننی آپ نے تو خوش ہو جانا ہے، سحری کو معمولی نہ سمجھے، سحری کرنا عبادت ہے. ہاں آپ مت سمجھیں کہ میں روٹی کھا رہا ہوں، یہ تو میرے سامنے دہی رکھا ہوا ہے، یہ تو سالن رکھا ہوا ہے، یہ تو اچار رکھا ہے، تو چپاتیاں رکھی ہیں. سحری کھانا عبادت ہے. آپ صبح اٹھے، آپ کی تو روٹین ہی اور تھی، تو 7 بجے کھاتے تھے، 9 بجے کھاتے تھے. یہ جو آپ صبح کھا رہے ہیں اٹھ کے سحری میں، اپنی مرضی سے تھوڑی کھا رہے ہیں، یہ تو کسی کے کہنے سے کھا رہے ہیں، یہ تو کسی کے بٹھائے بیٹھے ہیں. یہ جو سحری کا لنگر ہے یہ رب رسول کی رحمت کے ساتھ عطا ہوتا ہے، یہ کرم ہے، یہ اللہ رسول کے بٹھائے بیٹھے. کیا میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بات کھولی ہے، ترغیب و ترہیب میں حدیث ہے. اللہ کرے یہ کبھی چسکا لگ جائے، یہ والا مزہ آ جائے تو پھر تو گھر میں دسترخوان نہیں بچھا ہوا ہوگا، پھر تو رنگ ہی کوئی اور ہوگا. حضور فرماتے اللہ تعالی اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں. کھائی روٹی جا رہی ہے، پکا ہوا کھانا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں رب بھی رحمتیں فرما رہا ہے اور اللہ کے حکم سے فرشتے بھی رحمتوں کا نزول کر رہے ہیں سحری کھانے والوں پر. تو خوب توجہ سے، ذوق سے، شوق سے. اور پھر جو افطار کا معاملہ ہے، حضور فرماتے ہیں جب روزہ کھولنے والا روزہ کھولتا ہے تو جو دعا مانگتا ہے رب قبول فرما لیتا ہے. یعنی افطار کا وقت ایسا ٹائم ہے جو دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. افطار کرنا بھی ہے، کرانا بھی ہے. مہنگائی ذرا عروج پہ چلی گئی ہے. میں بار بار کہتا ہوں، مجھ سے نا لوگ
دعا کے لیے مجھے کہتے کہتے اپنے کئی دکھ بتا دیتے ہیں۔ تھوڑا سا نا افطاریاں مہربانی فرمائیے گا سیاسی نہ کیجیے گا۔ وہ جن سے مال لیتے ہیں، وہ جن کو مال دیتے ہیں، وہ جن سے ووٹ لینے ہیں، وہ جنہوں نے ووٹ لینے ہیں، اس بنیاد پر سحر افطار کے بندوبست نہ کریں رضا الہی کے لیے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں جس نے رب کی رضا کے لیے کسی کو افطار کرایا، جتنا ثواب اللہ روزہ رکھنے والے کو دے گا اتنا افطار کرانے والے کو بھی عطا کرے۔ اور ایک حدیث تو آپ پڑھیں گے تو جھوم جائیں گے، سنیں گے تو خوش ہو جائیں گے، المعجم الکبیر میں موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے حلال کھانے اور حلال پانی سے کسی کا روزہ افطار کرایا نا، ذرا دیکھنا غریبوں کے گھروں کو جھانکنا، ذرا اپنے عزیزوں میں ایک نظر دوڑا لینا، ذرا رمضان کی نیت کر کے رمضان سے پہلے ہی غرباء تک راشن پہنچا دینا، ان کی فکر دور ہو جائے، وہ پہلی شام ہی اپنے بچوں کے ساتھ آسودہ حال ہو کے بیٹھیں۔ دیکھ لینا یہ نہ ہو کہ ایک بھائی کھول کے کھا رہا ہو اور دوسرے کے بچے منتظر ہوں کہ آج سحر افطار میں کیا کرنا ہے۔ اپنے گلی محلے میں دیکھ لینا، ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں جنہوں نے فرمایا میں اسے مومن ہی نہیں جانتا جو پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا رہ جائے۔ تھوڑا سا اپنے ارد گرد نظر ڈال لینا۔ المعجم الکبیر میں حدیث موجود ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حلال پانی سے، حلال روٹی سے کسی کا روزہ افطار کرایا تو فرمایا فرشتے اس بندے کے لیے رمضان کے دنوں میں، رمضان کی گھڑیوں میں دعا کرتے ہیں، اور جناب جبریل امین اس کے لیے شب قدر کی رات دعا کرتے ہیں۔ حضرت جبریل شب قدر میں دعا کریں گے، خاص رات، یا اللہ اس بندے پر فضل فرما، اس نے تو غریب آدمی کو افطار کرا۔ یہ ایک عبادت ہے، اس عبادت کا خیال کریں۔ پھر اعتکاف آئے گا، رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف۔ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی سب سے کٹ کے اپنے رب کے ساتھ جڑ جانا، کچھ رات کی عبادتیں، کچھ تنہائی کے اذکار، کچھ درود و سلام کا ذوق، یہ ان ساری خوبصورتیوں میں سے ایک خوبصورتی اعتکاف بھی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ اعتکاف کرتے، اور حضرت عطا بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں، معتکف تو اس آدمی کی طرح ہے جیسے کسی بندے کو کسی کے ساتھ کوئی کام پڑ جائے نا تو وہ جا کے اس کے دروازے پر بیٹھ جاتا ہے کہ جب تک میرا کام ہوگا نہیں میں جاؤں گا نہیں۔ فرماتے ہیں یہ اعتکاف والا بھی آ کے رب کریم کے گھر بیٹھ گیا ہے کہ جب تک تو معاف نہیں کرے گا میں جاؤں گا نہیں، جب تک تو بخشش نہیں کرے گا میں اس دروازے سے ہٹوں گا نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے روضہ انور کی طرف اشارہ کر کے کہا کرتے تھے زیادہ دیر نہیں ہوئی، اشارہ کر کے کہتے تھے زیادہ دیر نہیں ہوئی، اس روضہ مبارک میں آرام فرما۔ رسول رحمت علیہ السلام سے میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، اور جب یہ بات ارشاد فرماتے تھے تو روتے بھی تھے۔ فرماتے ہیں میں نے خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دن کا بھی اعتکاف کرے گا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کی آڑ بنا دے گا، اور فرمایا ان کی مسافت زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہوگی۔ یہ 3 خندقیں اتنی بڑی جن کی چوڑائی زمین آسمان سے بھی زیادہ ہوگی، ایک دن اعتکاف کر لے تو اللہ اس بندے کو دوزخ سے اتنا دور فرما دے گا۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کو بڑا ٹائم ملتا ہے چھٹیاں گزارنے کے لیے، کبھی کسی سیاحتی مقام پر، کبھی کسی سیاحتی مقام پر، خرچہ بھی مل جاتا ہے، کام بھی ہو جاتا ہے، سارے سلسلے ہی بن جاتے ہیں، بڑی بڑی جگہوں پہ لوگ جا کے ٹائم گزارتے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ 10 دن اللہ کے گھر میں بھی گزارے جائیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ کوشش تو کریں ہر سال اعتکاف ہو، نہ ہو سکے تو چلو چند سالوں کے بعد ہو جائے، اور فرماتے ہیں کہ زندگی میں ایک دفعہ تو اس سنت کو ضرور ادا کرنا چاہیے۔ کوئی بندہ ایسا نہ ہو جو محروم رہ جائے، زندگی میں ایک بار صحیح پر اعتکاف کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ ضرور کرے۔ رمضان المبارک کے اندر آخری عشرہ شب قدر کی تلاش کا عشرہ ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان 10 دنوں میں خود بھی عبادت کرتے تھے اور گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے، اور اپنے اہل خانہ کو تاکید فرماتے تھے کہ اٹھو
اٹھو آگے بڑھو. یہ آرام کرنے کے دن نہیں ہیں. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو آخری 10 دن زیادہ عبادت کے تھے, شب قدر کی تلاش کے تھے, وہ آخری 10 دن سارے بازار میں گزر جاتے ہیں. کپڑے سلوائے جا رہے ہیں, کپڑے خریدے جا رہے ہیں, جوتے خریدے جا رہے ہیں, واپس کیے جا رہے ہیں, دوبارہ لیے جا رہے ہیں, سفر ہو رہا ہے, آنا جانا ہو رہا ہے, عیدیاں بٹ رہی ہیں. تو یہ سارے کام جو آخری عشرے میں کرنے ہیں, جو زیادہ عبادت کے دن تھے, وہ سارے کام تو رمضان سے بھی پہلے کر لینے چاہیے. کپڑے رمضان سے پہلے خریدے جائیں, پہلے سلوا لیے جائیں, جوتے پہلے لے لیے جائیں, ضرورت کے کام پہلے کر لیے جائیں. جہاں آپ کو جو بانٹنا ہے وہ رمضان سے پہلے کریں. وہ مفت کی اپنے دل کو مطمئن کرنا کہ اب میرے پاس یہ بڑے میں خیر کا کام کرنے نکلا ہوا ہوں, میں عیدی بانٹنے جا رہا ہوں, یہ پہلے بانٹنے تھے. یہ عجیب بات ہے کہ جو زیادہ وقت مسجد میں گزارنے کا ٹائم تھا وہ سارا ہم نے ضائع کر دیا. وہ ادھر ادھر بازاروں کی نظر ہو گیا, میل ملاپ کی نظر ہو گیا. تو اگر چیزوں کو مرتب کیا جائے, میں تو دوستوں سے کہا کرتا ہوں, زکوٰۃ کا حساب, صدقات کا حساب, صدقات فطر کا حساب, جتنے بھی روٹین کے کام ہیں اس کو کوشش کریں رمضان شریف سے پہلے آپ ترتیب دیں. آپ ان چیزوں کو پہلے سے مرتب کریں تاکہ وہ بہترین ہو جائیں. ہم تو اس دین کے ماننے والے ہیں جہاں نیت کرو تو اجر شروع ہو جاتا ہے. آپ رمضان کی نیت سے جو آج خرچ کریں گے اس کو اللہ تعالیٰ رمضان کے ثواب کے برابر ہی اجر عطا فرمائے گا. لیکن وہ ہم نا کچھ لوگ بڑا ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے, جی میں نے سنا ہے صدقہ فطر آخری عشرے میں ہی دینا چاہیے. میں نے کہا آپ کا پروگرام تب دینے کا, اس لیے آپ نے یہ گاڑا کر کے سن لیا, ذرا اس کو آپ نے زیادہ غور سے سن لیا ہے. آپ جب ضرورت محسوس کریں, جب آپ سمجھیں کہ کسی کو ضرورت ہے, ضرورت کے وقت کوئی چیز کام نہ آئی تو پھر کب جا کے کام آئی. تو میری آپ سے یہ اپیل رہے گی کہ پہلے سے چیزوں کو مرتب کریں, معاملات کو پہلے سے طے کریں. وہ لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں جو وقت پر منصوبہ بندی کرتے ہیں, جو چیزوں کو ٹائم پہ مرتب کرتے ہیں. وہ ٹائم جو ہمارا بالکل اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا ہے, عبادات کا ہے, اگر وہ سارا گاڑیوں کی نظر ہو جائے گا, اسفار کی نظر ہو جائے گا, تو ہم نے حاصل کیا کیا. ایک بات آخر میں بڑے درد کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے, ہر سال کہتا ہوں, اس سال بھی کہوں گا, ذاتی اخراجات کو کچھ کم کیا جائے. ذاتی اخراجات نہ کچھ لوگوں کے بہت زیادہ ہیں, ان کے اپنے لباس کے, کپڑوں کے, اور وہ اخراج. میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا, اسلام ذبائش کی اجازت دیتا ہے, نمائش کی اجازت نہیں دیتا. نمائش والے کام اگر تھوڑے چھوڑ دیے جائیں کچھ بھی نہیں ہوتا. میں تو شاید اگر میں سینکڑوں کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا, لیکن 20 تو لوگ ایسے ضرور ہوں گے کہ جو عید ساری سو کے گزارتے ہیں, سارا دن سوئے رہتے ہیں. پتہ نہیں وہ اتنے مہنگے مہنگے کپڑے کس لیے خریدتے ہیں. عید کی نماز پڑھی, سو گئے, اور بھئی آپ کا فون بند تھا, جی میں سو رہا تھا جی. تو بھئی وہ جو آپ نے 1.5 مہینہ درزی کے پاس آنا جانا لگایا, وہ کس مقصد کا؟ رات کوئی پہننا تو کوئی پرانا جوڑا پہن لیتے. ایسی مصیبت کیا بنی ہوئی تھی؟ اتنے مہنگے کپڑے خریدے, اتنا مہنگا جوتا لیا, اور دن سارا سو کے گزار دیا. ذاتی اخراجات کم کریں. پتہ کیا ہے, فرق بہت بڑھتا جا رہا ہے, بہت بڑھتا جا رہا ہے. یعنی ایک جگہ پہ چیزیں پڑی ہیں, خراب ہو گئی ہیں, کھانے کا ٹائم نہیں, پہننے کا ٹائم نہیں, اور ایک جگہ وہ ہے کہ جہاں لوگ دوائی کو ترس رہے ہیں. گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب, اور بچی کسی غریب کی فاقوں سے مر گئی. اور کسی نے کہا تھا کہ غریب شہر تو فاقوں سے مر گیا, لیکن امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی. اللہ معاف فرمائے. تو بہت ساری جگہوں پہ لوازمات زیادہ ہیں, اخراجات زیادہ ہیں, تکلفات زیادہ ہیں. اس رمضان میں مہنگائی کا جو زور ہے, حالات کی جو سنگینی ہے, اور تھوڑا پیچھے جائیں تو غریب علاقوں میں جس قسم پرسی کے ساتھ لوگ اپنا وقت بتا رہے ہیں, اگر صرف امیر لوگ اپنے کچھ ذاتی اخراجات کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو بڑے سارے لوگ ایسے ہیں جن کے لیے وہ خوشیاں بانٹنے کا ذریعہ بنیں گے, اسباب. اور ویسے بھی زندگی سادہ کریں, آسان ہو جائے گی. زمین پر چلیں, آپ محسوس کریں گے کہ زندگی بہتر ہو گئی ہے, آسانی والی ہو گئی ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں